سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ پھر شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنی اپنی سلطنتوں میں نائب نگران مقرر کیے اور مقدس جنگ میں شریک ہونے سے پہلے دونوں شہنشاہ ایک خاص مقام پر یکجا ہوئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا پرجوش استقبال کیا، گلے ملے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانیوں کو بوسے لیے۔ اس کے بعد شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ کانرڈ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اپنے اپنے لشکر کے سامنے کبھی نہ ٹوٹنے والے اتحاد کی قسم کھائی۔ پھر دونوں حکمراں اپنے اپنے ہدف کی طرف بڑھے۔ ان کی پہلی منزل قسطنطنیہ تھی۔ شہنشاہ فرانس کے ساتھ نسوانی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو سپاہی تھے۔ مشہور انگریز مورخ مچارڈ شہنشاہ جرمنی کی فوج کے بارے میں لکھتا ہے، کانرڈ کے سپاہیوں کا بوجھ نہ تو سمندر کی لہریں اٹھا سکتی تھیں اور نہ ان کے سمانے کے لیے اس دنیا میں میدان ہی موجود تھے۔ اگرچہ یہ ایک مبالغہ امیز اور متعصبانہ بیان ہے، لیکن پھر بھی دوسرے معتبر مورخوں کے مطابق دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے 9,00,000 کے قریب صلیبی سپاہی جمع تھے، جو شام اور فلسطین کے عیسائیوں کی مدد کے لیے ایک والہانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت قسطنطنیہ میں شاہ مینوئل اول کی حکومت تھی۔ وہ صلیبیوں کا بے پناہ ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا، پھر بھی اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانرڈ کا پرجوش خیر مقدم کیا اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر کچھ دنوں بعد ہی شاہ مینوئل اور قسطنطنیہ کے یونانی باشندے صلیبیوں کی بدمستیوں سے تنگ آ گئے۔ 50,000 عیسائی عورتوں کی فوج نے وہ گل کھلائے کہ شہر قسطنطنیہ کعبہ خانہ بن گیا۔ دونوں شہنشاہوں سے لے کر فوجی سرداروں اور عام سپاہیوں تک ہر شخص شرمناک حرکتوں میں مبتلا تھا۔ بالاخر کئی ہفتوں کے بعد یہ بلا یہاں سے ٹلی۔ پھر صلیبی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایشیائے کوچک میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایشیائے کوچک میں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔ اس نے سیاسی اور جنگی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر پہنچا دیا، جہاں سلجوقی سپاہیوں نے مضبوط مورچے بنائے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی مذہبی جوش و خروش میں اپنے گھروں سے نکل تو کھڑے ہوئے، مگر انہیں ایشیائے کوچک کے پرپیچ اور دشوار گزر راستوں کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر جب دونوں عیسائی لشکر الگ الگ نشیبی علاقوں سے گزر رہے تھے تو یکایک پہاڑوں میں چھپے ہوئے سلجوقی سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر قتل و غارت کا وہ طوفان اٹھا کہ دونوں صلیبی لشکر خداوند خدا کی پناہ مانگنے لگے۔ وہ بار بار یسوع مسیح کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ شعبہ باز سینٹ برنارڈ شہنشاہ لوئس ہفتم کے ساتھ تھا۔ جب شہنشاہ فرانس نے صلیبیوں کا قتل عام ہوتے دیکھا تو انتہائی غضبناک لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہو کر بولا، کہاں ہے وہ آسمانی مدد جس کی تو نے پیشگوئی کی تھی؟ سینٹ برنارڈ بھی اس آفت ناگہانی سے پریشان تھا۔ شہنشاہ فرانس کے قہر آلود لہجے نے اسے اور بھی بدحواس کر دیا تھا۔ بس آسمانی مدد آنے ہی والی ہے شہنشاہ۔ شعبہ باز سینٹ برنارڈ کے لہجے میں روحانی جلال کی بجائے ندامت اور خوشامد کی جھلک تھی کہ اس وقت آسمانی مدد آئے گی جب یسوع مسیح کا ایک ایک نام لیوا تحقیق ہو جائے گا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سینٹ برنارڈ کی شاطر ذہن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نئی چال چلی تاکہ شہنشاہ غصہ رفع ہو جائے اور وہ ایک مطلق العنان حکمران کے قہر سے محفوظ رہ سکے۔ شہنشاہ، کچھ بھی ہو انسان گناہ گار ہے، کبھی کبھی اس کے ہاتھوں کی بچائی ہوئی بساط الٹ بھی جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آسمانی مدد ضرور آئے گی، مگر اس وقت آپ اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ آپ زندہ ہیں تو پوری عیسائیت زندہ رہے گی، اور اگر آپ کی ذات کو نقصان پہنچائے تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ سینٹ برنارڈ کی سیاسی اور خوش آمدانہ گفتگو سن کر شہنشاہ فرانس کا غصہ تو زائد ہو گیا تھا، مگر اب اس کے اعصاب پر موت کا خوف طاری تھا۔ انجام کار وہ اپنے کچھ فوجیوں کی قربانی دے کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور محفوظ راستوں سے گزرتا ہوا نیکیا پہنچ گیا۔ دوسری طرف شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم انتہائی دردناک حالت سے دوچار تھا۔ سلطان مسعود کے سپاہی صلیبی لشکر پر عذاب آسمانی کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ سلجوقی شمشیروں نے درختوں کی کمزور شاخوں کی طرح عیسائی سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ شہنشاہ جرمنی نے اپنی فوج کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی اس قدر مضبوط تھی کہ سلجوقیوں نے جرمنی فوج کے 9 حصوں کو مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ بس ایک حصہ بچا تھا، جس کے ساتھ شہنشاہ کانرڈ فرار ہو کر نیکیا پہنچا، جہاں شہنشاہ فرانس پہلے سے موجود تھا۔ پھر جب شہنشاہ جرمنی نے صلیبیوں کی بربادی کا حال بیان کیا تو شہنشاہ فرانس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ پھر دونوں حکمران گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔ جب دلوں کا غبار دھل گیا تو شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، خداوند خدا کی قسم، پہلے میرے انتقام کا نشانہ شام اور موصل کے حکمران تھے، مگر اب سلجوقی مسلمان بھی میرا ہدف ہے۔ میں سلطان مسعود سے اپنے محترم بھائی شہنشاہ کانرڈ کی شکست و ہزیمت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ یہ کہہ کر شاہ فرانس نے
یہ کہہ کر شاہ فرانس نے نئے عہد و پیمان کے لیے شاہ جرمنی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ دونوں طرف کے سپاہیوں کا خیال تھا کہ مذہبی غیرت سے سرشار ہو کر شہنشاہ کانڈ مقدس جنگ میں شریک ہونے کے لیے نیا حلف اٹھائے گا، مگر اس وقت وہاں موجود سپاہیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب شاہ جرمنی کسی پتھر کے ستون کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آخر شاہ فرانس لوئی سفتم نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ کھینچ لیا اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھا کہ تمہارے ذہن میں کوئی اور منصوبہ ہے؟ میری آنکھوں میں جرمن سپاہیوں کی لاچیں ہیں اور ذہن میں جلتا ہوا غبار بھرا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ شاہ جرمنی کا لہجہ بہت غمزدہ تھا۔ پہلے میں اس المناک واقعے کو بھول جاؤں، بعد میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شبد باز سنٹ برنارڈ نے آسمانی مدد کا حوالہ دے کر شہنشاہ جرمنی کو مقدس جنگ میں شرکت پر آمادہ کرنا چاہا، مگر شہنشاہ کانڈ اس قدر دل شکستہ تھا کہ اس نے اپنی مذہبی پیشوا کو بھی جھڑک دیا اور پھر کچھ دن بعد ہی موسم سرما گزارنے کے بہانے قسطنطنیہ چلا گیا۔ سنٹ برنارڈ کا منصوبہ بظاہر ناکام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن وہ شہنشاہ لوئس سے تنہائی میں اس طرح ملا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ شاہ فرانس اپنے مذہبی پیشوا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا اور سنٹ برنارڈ سے اس کے رونے کا سبب پوچھنے لگا۔ قسمت نے اس ریاکار منافق پادری کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ شاہ فرانس کی پوچھنے پر سنٹ برنارڈ کچھ دیر تک ہچکچیوں سے روتا رہا، پھر اس نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں لوئی سفتم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ جرمنی کے اس بزدلانہ فیصلے نے عیسائیت کے وقار اور جلال کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مقدس پیشوا، اپنے اس بیان کی وضاحت فرمائیں۔ شہنشاہ فرانس نے کسی قدر حیرت کے ساتھ پوچھا۔ ابھی سنٹ برنارڈ جواب دینے ہی والا تھا کہ لوئی سفتم کی بیوی ملکہ ایلز کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی جھلک رہی تھی۔ یہ اس شراب کا اثر تھا جو ملکہ ایلز بہت دیر سے پی رہی تھی۔ وہ شاہی خاندان میں ایک بلانوش عورت تھی۔ اس کی بدکاریوں کے افسانے فرانسیسی محل کی چار دیواری سے نکل کر امراء اور فوجی سالاروں تک پہنچ گئے تھے۔ شہنشاہ فرانس اپنی بیوی کی سیاکاریوں سے باخبر تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملکہ ایلز کو ٹوک سکے۔ لوئی سفتم کو اس حالت میں اپنی بیوی کا آنا سخت گراں گزرا تھا، مگر وہ سنٹ برنارڈ کے سامنے تماشا بننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ملکہ ایلز کو دیکھتے ہی سنٹ برنارڈ احترامند کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ ملکہ ایلز کو اپنے مذہبی پیشوا کی عزت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ شہنشاہیت کے غرور میں ہر شخص کو اپنے سامنے خم دیکھنا چاہتی تھی۔ ملکہ ایلز نے مخمور آنکھوں سے سنٹ برنارڈ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ مقدس پیشوا، بیٹھ جاؤ۔ ملکہ ایلز کی آواز شراب کے اثر سے لڑکھڑا رہی تھی۔ شاہ فرانس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا اور دوبارہ سنٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، مقدس پیشوا، آخر آپ کیا اور کہنا چاہتے ہیں؟ سنٹ برنارڈ نے بیٹھتے ہوئے کہا، شہنشاہ جرمنی کی ناکام واپسی کے بڑے خوفناک نفسیاتی نتائج برآمد ہوں گے۔ فلسطین اور یروشلم کے عیسائیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور دوسری طرف مسلمانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ شہنشاہ جرمنی کے فرار ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شہنشاہ فرانس لوئی سفتم نے نہایت متکبرانہ لہجے میں کہا، میں اکیلا مسلمانوں کے لیے کافی ہوں، ہماری جنگی مہم ہر حال میں جاری رہے گی۔ سنٹ برنارڈ کے چہرے پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہایت عیارانہ لہجے میں شاہ فرانس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب تک آپ زندہ و سلامت ہیں عیسائیت کا پرچم بھی بلند ہے۔ شہنشاہ جرمنی جیسے ہزاروں حکمران پیٹھ موڑ لیں، مگر جب تک آپ جیسے میدان جنگ میں موجود ہیں صلیبی سپاہیوں کا خون کبھی سرد نہیں ہوگا۔ سنٹ برنارڈ کے منہ سے اپنی بے پناہ تعریف سن کر شہنشاہ لوئس نے مقدس پیشوا کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ سنٹ برنارڈ کی چال ایک بار پھر کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور شہنشاہ فرانس کو درازی عمر اور بلند اقبالی کی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ سنٹ برنارڈ کے جاتے ہی ملکہ ایلز نے مسکراتے ہوئے کہا، شہنشاہ، آپ بھی کس کی باتوں میں آ گئے ہیں؟ شراب کے اثر سے ملکہ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اپنی سلطنت اور عیش و آرام چھوڑ کر دوسروں کے علاقوں میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ان پادریوں کا کیا ہے؟ مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں اور صرف تقریریں کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں۔ سنٹ برنارڈ ایسا نہیں ہے۔ شہنشاہ فرانس نے اس شبدہ باز کا دفاع کرتے ہوئے کہا، تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ وہ بھی اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر ہمارے ساتھ دربدر مارا پھر رہا ہے۔ ملکہ ایلز کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر شراب کا اثر بڑھتے بڑھتے اس کے ذہن کو گرفت میں لے چکا تھا۔ پھر وہ کمرے کی فرش پر لیٹ گئی اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ شہنشاہ لوئس نے نفرت آمیز نظروں سے ملکہ ایلز کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پھر کچھ دن بعد یہ خبر اڑتے اڑتے شام بھی پہنچ گئی کہ عیسائیوں کا 9 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل لشکر ایشیائی کوچک پر قبضہ کرنے کے لیے سلجوکیوں کے علاقے سے گزرا تھا، مگر سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی نے صلیبیوں کو ناکام و نامراد لوٹنے پر مجبور کر دیا۔
یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے فوری طور پر وادی کونیا ترکی کے نام ایک خط تحریر کیا۔ میرے محترم بھائی، تمہیں یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے یروشلم اور ایڈیسیا میں بے گناہ مسلمانوں کی قتل عام کا بدلہ لے لیا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اس قوم میں گاڈفری بالڈون اور جوسلن ثانی جیسے وحشی خونخوار لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے پوری ملت اسلامیہ کو متحد ہو کر جنونی صلیبیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے اور تمہارے درمیان طویل جغرافیائی فاصلے حائل ہیں، لیکن میری دعائیں ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ حق تعالیٰ تمہیں ایک محافظ اسلام کی حیثیت سے تاجر سلامت رکھے۔ تمہارا دینی بھائی سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان مسعود اول کے نام مبارکباد کا خط ارسال کر کے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے فوجی سرداروں اور سیاسی مشیروں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا اور فرانس و جرمنی کی شکست کا حال بیان کرتے ہوئے حاضرین مجلس سے پوچھا، آپ کے خیال میں شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانٹ کے سیاسی عزائم کیا ہیں؟ یوسف صلاح الدین کا حقیقی چچا اسد الدین شیرکو اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ اس وقت اسد الدین شیرکو کی سیاسی حیثیت یہ تھی کہ وہ دربار سلطانی میں سب سے زیادہ بااثر سردار تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اسد الدین شیرکو کو اپنا معتمد خاص سمجھتے تھے۔ سلطان عادل فرانس اور جرمنی کے شہنشاہ توسیع سلطنت کی خواہش میں یورپ کی حدود سے نکل کر کچھ ایشیائی علاقوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے سوا بظاہر ان کے کوئی اور عزائم نظر نہیں آتے۔ پھر اسد الدین شیرکو کے بھائی نجم الدین ایوب اور دوسرے سرداروں نے بھی کم و بیش اسی قسم کی خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے آخر میں نومبر صلاح الدین اپنی جگہ کھڑا ہوا اور والی شام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان ذی شان، میں شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کی لشکر کشی کو محض ہوس ملگری نہیں سمجھتا، درپردہ ان کے مذہبی عزائم بھی ہیں۔ درباری عمرا نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا جو عمر رسیدہ اور جہاندیدہ سرداروں کی رائے سے اختلاف کر رہا تھا۔ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی بھی یوسف صلاح الدین کی خیالات پر متعجب تھا۔ یوسف، تم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مضبوط دلیل بھی رکھتے ہو؟ نہیں سلطان عادل، میں کوئی دلیل نہیں رکھتا، یوسف نے نہایت سادگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی میں ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ساتھ دوسرے سردار بھی اس نوجوان کی بات سننے کے لیے ہماتن گوش ہو گئے۔ میں کچھ دن پہلے اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر تھا۔ یوسف نے باوقار لہجے میں کہا، میں نے استاد گرامی سے عرض کیا، ہماری طرح یہود بھی اہل کتاب ہیں اور نصارہ بھی، ہم ان کے رسولوں پر صدق دل سے گواہی دیتے ہیں اور اس شہادت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر یہودی اور عیسائی ہمارے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر یوسف چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ فوجی مجلس پر گہرا سکوت طاری تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں استاد محترم نے فرمایا، یوسف نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہودیوں کی فطرت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ تم تو ہمیشہ کے عہد کر کے توڑ دینے والے ہو۔ پھر ایک مقام پر دونوں قوموں کی خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور جو تم میں سے ان کا دوست ہے وہ اہل ایمان میں سے نہیں۔ یہ کہہ کر یوسف نے دوبارہ سلطان نور الدین محمود زنگی کو مخاطب کیا، سلطان عادل، میں اس کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی ہوس ملگیری کے علاوہ کچھ اور بھی عزائم رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اللہ سلطان مسعود کے درجات بلند کرے کہ اس نے صلیبیوں کے اس طوفان کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، مگر آیات الہی کی روشنی میں میرا اندازہ ہے کہ یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ قاضی ابن ارسون کا شاگرد ہونے کے سبب یوسف نے بڑی پر اثر تقریر کی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے یوسف کے دانش مندانہ خیالات کی بہت تعریف کی اور اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھیں۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ یوسف نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے دربار میں ظاہر کیا تھا۔ شبدرباز سینٹ برنارڈ نے شاہ فرانس لوئی سفتم کے مذہبی جذبات کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لینے نیکیا سے نکل کر بڑی احتیاط کے ساتھ لاؤڈیسیا کی طرف بڑھا۔ اس کی اب کی بار شہنشاہ لوئی سفتم نے نئی جنگی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس نے اپنی 1,00,000 فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ دونوں فوجیں بادشاہ کی ہدایت کے مطابق 2 سالاروں کی نگرانی میں سفر کرتی تھیں۔ دوسرے دن سالار تبدیل کر دیے جاتے تھے اور ان کی جگہ نئے سردار لے لیا کرتے تھے۔ شہنشاہ لوئس کی فوج کا اگلا حصہ سالار جیفری کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی فوج میں ملکہ ایلز بھی شامل تھی۔ لاؤڈیسیا سے روانگی کے وقت شہنشاہ لوئس نے سالار جیفری کو حکم دیا تھا، تم سامنے کے بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک میرا لشکر تم سے نہ آ ملے۔ سالار جیفری نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا اور کوہی بابا دا کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گیا۔ ملکہ ایلز نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ پہاڑ کے نشیب میں اسے انتہائی سرسبز و شاداب وادی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس وادی میں خیمہ زن ہو جانا چاہیے۔
کہ میرے اندازے کے مطابق ایک محفوظ ترین مقام ہے۔ ملکہ ایلز نے اپنے فوجی سالار جیفری ڈی رینکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری بادشاہ کا حکم ہے کہ بابا دا کی چوٹی کو نہ چھوڑا جائے۔ سالار جیفری نے سپاہیانہ لہجے میں جواب دیا، میں بھی ملکہ فرانس۔ ایلز بری طرح مشتعل ہو گئی اور اپنے فوجی سالار پر برس پڑی، میں فرانس یا جرمنی کی کوئی کنیز یا لوڈی نہیں ہوں، تم نے سنا؟ سالار جیفری ڈی رینکن ملکہ فرانس کے اس ساورانہ حکم پر مجبور ہو گیا اور اپنی فوج کو لے کر کوہ بابا دا کے نشیبی علاقے میں اتر گیا۔ سلجوقی سپاہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی صلیبی فوج وادی میں اتری، سلطان مسعود کے سپاہی کوہ بابا دا کی چوٹی پر قابض ہو گئے۔ صلیبی فوج کے پچھلے حصے کی قیادت خود شہنشاہ لوئس ہفتن کر رہا تھا۔ اسے اس واقعے کی مطلق خبر نہ ہوئی اور وہ نہایت اطمینان سے پیش قدمی کرتا رہا۔ پھر جیسے ہی فرانسیسی فوج سلجوقی سپاہیوں کی زد میں آئی، وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ عیسائی لشکر اپنی تعداد میں سلجوقی فوج سے 10 گنا زیادہ تھا، لیکن شہنشاہ فرانس اس آفت ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجتاً صلیبی لشکر میں ابتری اور بدحواسی پھیل گئی۔ سلجوقیوں نے آن کی آن میں 20,000 سپاہی تحطیع کر دیے۔ فرانس کے 30 نامور امراء جو شہنشاہ لوئس کی حفاظتی دستے میں شامل تھے، دیکھتے ہی دیکھتے موت کی خوراک بن گئے۔ شہنشاہ لوئس بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور فرانسیسی فوج کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ ابھی شہنشاہ لوئس کے 80,000 سپاہی موجود تھے اور صلیب کے تقدس پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن شاہ فرانس پر سلجوقیوں کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ وہ جنگ مقدس کو بھول کر صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ بالآخر وہ تنگ پہاڑی راستوں سے گزرتا ہوا اطالیہ کی بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ صلیبیوں کی اس شکست پر سنٹ برنارڈ سب سے زیادہ غمزدہ تھا۔ یہ غم اس لیے نہیں تھا کہ اس ناکام فوجی مہم میں جرمنی اور فرانس کے لاکھوں سپاہی مارے گئے تھے، بلکہ اسے اپنے خواب کے ٹوٹنے کا قلق تھا۔ وہ دنیا پرست راہب شہرت و اقتدار کا بھوکا تھا۔ اس نے شہنشاہ فرانس اور شاہ جرمنی کو مقدس جنگ پر اس لیے آمادہ کیا تھا کہ اڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر عیسائی دنیا پر ثابت کر دے یہ فتح صرف اس کی روحانیت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح وہ تمام عیسائیوں کا متفقہ روحانی پیشوا بن جاتا۔ پھر کچھ دن بعد لوئس نے اطالیہ کی بندرگاہ سے سمندر کا سفر اختیار کیا اور 11 مارچ 1148 کو انطاکیہ پہنچ گیا۔ اس وقت انطاکیہ پر ریمنڈ کی حکمرانی تھی، جو رشتے میں ملکہ ایلز کا چچا تھا۔ ریمنڈ نے شہنشاہ لوئس کا شاندار استقبال کیا۔ پھر دوسرے دن ایک خصوصی دربار آراستہ ہوا۔ ایک عیسائی شاعر نے صلیبیوں کی شکست و بربادی پر انتہائی دردناک مرثیہ پڑھا۔ افسوس، 100,000 افسوس، صلیبیوں کے لیے یہ ایک مہلک صدمہ ہے۔ فرانس کا پھول دمشق میں پہنچ کر اپنی خوشبو بکھیرنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ مرثیہ سن کر شہنشاہ لوئس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شبدہ باز سنٹ برنارڈ سر دربار دھاڑے مار کر رونے لگا۔ یہ سنگین اور اذیت ناک فضا دیکھ کر انطاکیہ کا حکمران کھڑا ہوا اور اس نے شکست خوردہ فرانسیسی شہنشاہ کی دلجوئی کے لیے بڑی جذباتی تقریر کی۔ ہمارے معزز شہنشاہ کو اس شکست سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شکست نہیں، ایک ناگہانی حادثہ تھا اور انسانی زندگی میں حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہم بہت جلد تازہ دم ہوں گے اور پھر سلجوقیوں کے ساتھ دوسرے مسلم حکمرانوں کو بھی عبرتناک سزا دیں گے۔ صلیب مقدس ہے اور قیامت تک کے لیے سربلند ہے۔ اس کے بعد ریمنڈ نے رقص و سرود کی محفل آراستہ کی تاکہ شہنشاہ فرانس اپنے رنج و علم کو ساغر و سراہی میں غرق کر دے۔ ان محفلوں نے صلیبی سرماؤں کے سارے ارمان پورے کر دیے۔ شہنشاہ لوئس کے لشکر میں ہزاروں حسین عورتیں شامل تھیں۔ وہ سب کے سب تمام اخلاقی قیود کو توڑ کر طاقتور سپاہیوں کے ساتھ آلودہ ہو گئے۔ اس شرمناک کھیل میں شاہی خاندان کی خواتین پیش تھیں اور ان سب میں ملکہ ایلز سر فہرست تھی۔ وہ ایک ترک مسلمان پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ دن رات کسی کنیز کی طرح اس کے قدموں میں پڑی رہتی تھی۔ جب شہنشاہ لوئس کو یہ شرمناک خبریں ملیں تو اس نے ملکہ ایلز کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایلز شوہر کی گفتگو سن کر بحران ہو گئی اور نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بولی، جب تم سینکڑوں کنیزیں رکھ سکتے ہو تو کیا میں ایک غلام بھی نہیں؟ شہنشاہ لوئس اپنی بیوی کی شراب نوشی اور بدکاری کی خفیہ داستانوں سے واقف تھا، مگر خاموش رہتا تھا۔ پھر جب ملکہ ایلز کھلیام رنگولیاں منانے لگی تو اسے عوامی سطح پر اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ شہنشاہ لوئس اپنی بے لگام بیوی کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایلز نے انتہائی بےہودہ جواب دے کر شوہر کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ شہنشاہ لوئس ایک بے غیرت انسان تھا۔ اسے ایلز کے جارحانہ اور شرمناک سلوک پر اپنی جلال شاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے تھی، مگر لوئس نے ریمنڈ کو درمیان میں ڈال کر اس نازک مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ ایلز اور بھرم ہو گئی۔ بالاخر اس نے اپنے چچا کے ذریعے لوئس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شہنشاہ لوئس کچھ دن تک صلح صفائی کی کوشش کرتا رہا، مگر ایلز کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر لوئس ایلز کو طلاق دے کر انطاکیہ سے چلا گیا۔